ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے عزیزاً غالب حکیمہ حکمت والا. بے شک اللہ غالب بھی ہے یہ سب کچھ کرنے پر اور وہ حکمت والا بھی ہے. یعنی اگر اللہ چاہے تو دنیا میں ہی کافروں کو نیست و نابود کر دے ابھی کے ابھی، مگر یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے مومنوں کے درجات بڑھانے کے لیے اور کافروں کی سزائیں بڑھانے کے لیے یہ ایک نظام بنایا اور نظام کو ہمارے اختیار میں دیا. اور وہ اس قدر غالب بھی ہے کہ چاہے تو دنیا میں سب کچھ کر سکتا تھا مگر اس نے کیا نہیں، تو یہ اس کی حکمت ہے. والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک کام کیے، سندخلہم ہم انہیں داخل کریں گے، ان قریب جنات باغات میں تجری بہتی ہے، من تحتہا جن کے نیچے الانہار نہریں، خالدینہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ. خالد کے اپنے اندر ہمیشگی پائی جاتی ہے، خلود کہتے ہی ہمیشگی کو ہے، پھر اس کے ساتھ وقت بھی آ گیا ابداً تاکید کے لیے. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ابد تک، انہیں کبھی نہیں نکالا جائے گا. اب آپ کو پتا ہے کہ جنت کی یہ جنت کے جو باغات ہیں یہ گھروں کے گرد بنے ہیں، محلات کے گرد بنے ہیں. تو جو باغات اتنے بڑے ہوں گے کہ ان میں نہریں بہیں تو ان کے اصل گھر جو ہیں وہ کتنے بڑے ہوں گے. اسی لیے کسی نے پوچھا ایک بزرگ سے کہ جنت کے میں مجھے گھر ملے گا، تو انہوں نے کہا کہ جنت پہ گھر نہیں ہوں گے، جنت میں محلات ہوں گے. تو گھر تو جو ہے نا وہ بس ہم محاورتاً کہہ دیتے. لہم فیہا اس میں ہوں گی، ازواج بیویاں، مطہرات پاکیزہ اس میں شوہروں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور بیویوں کے لیے شوہر ہوں گے. یہ بات آپ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. وَنُدْخِلْهُمْ ہم ان کو داخل کریں گے، ظِلًّا سائے میں، ظلیلا گھنے، ہم انہیں ایسے سایوں میں داخل کریں گے جو بہت گھنے ہوں گے. یعنی گھنا سایہ کس لیے ہوتا ہے؟ راحت کے لیے. جہاں دھوپ کی شدت ہوتی ہے وہاں ہمیں سایہ سکون دیتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے انہیں جو ہرے بھرے ہوں گے اور ان کے سائے گھنے اور طویل ہوں گے، یعنی کہ وہاں ان کی راحت اور آسودگی ہوگی، وہ پرسکون ہوں گے، موسم کی شدت انہیں ایفیکٹ نہیں کرے گی. ان اللہ بے شک اللہ یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، ان کے تؤدوا تم ادا کر دو، الاماناتی امانتیں، الی اہلیہا ان کے اہل کو. اب اللہ کہتے ہیں یہ جنت چاہیے جس کی باغات کی وسعت یہ ہے کہ وہاں نہریں بہتی ہیں اور اس میں تمہارے لیے پاکیزہ ساتھی ہوں گے اور پرسکون زندگی ہوگی. ظل ظلیلا سائے کے معنی میں ہے اور سائے سے اصل میں موسم کی شدت کے نہ ہونے کا اظہار ہے. ٹھیک ہے، صرف یہ ایک مفہوم تو یہ ہے نا کہ درخت اتنے گھنے ہوں گے کہ ان کے سائے طویل ہوں گے، اور دوسری بات کیا ہے کہ موسم کی شدتیں ایفیکٹ نہیں کریں گی، پرسکون زندگی ہوگی. تو اللہ کہتے ہیں ایسی جنت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو پھر اس کے لیے کچھ کام کرنا ہوگا نا، کیونکہ جنت مفت نہیں ملے گی، جہنم بھی مفت نہیں ملے گی، کمائیں گے بڑی محنت کے ساتھ بے وقوف لوگ. تو جنت مفت نہیں ملے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا ان صلاۃ اللہ سمینہ، الا ان صلاۃ اللہ الجنہ. یاد رکھو اللہ کا سودا مہنگا ہے، یاد رکھو اللہ کا سودا جنت ہے. کیا قیمت ہے جنت کی؟ خواہش قربان کرنا. اصل قیمت یہی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے جہنم دکھایا گیا، اسے خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا تھا، اور مجھے جنت کو دکھایا گیا تو جنت کو مکارہ ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا تھا. تہجد گزار کے لیے بالا خانے ہیں جنت کے. تو تہجد کیا ہے؟ نیند کی خواہش قربان کر کے اٹھ جانا. روزہ داروں کے لیے جنت میں خصوصی انعامات ہیں، خصوصی دروازہ ہے انٹری کے لیے، ہے نا. تو روزہ کیا ہے؟ خواہش قربان کرنا، جہاں بھی چلے جائیں. اچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھگڑا چکانے کی خاطر حق پر ہوتے ہوئے جھک کر صلح کر لے، میں اسے جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. کیا ہے یہ؟ سبحان اللہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے. اپنی انا قربان کرنا ہے نا.
تحفہ مجھے انا کا یہ اچھا دیا گیا، مجھ کو میرے وجود سے الجھا دیا گیا۔ اچھا، انا قربان کرنا، خواہش قربان کرنا نہیں ہے نا، تو خواہشات قربان کریں۔ امام مالک سے ایک بندے نے کہا مجھے ایک چیز بتا دیجئے جس پر عمل کر کے میں جنت میں قدم رکھ سکوں۔ انہوں نے کہا ایک قدم اپنے نفس پر رکھو، دوسرا قدم تمہارا جنت میں پڑے گا۔ صحیح ہے نا، مگر بہت مشکل ہے، سوائے اس کے کہ اللہ آسان کر دے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کام بتائیں میں جنت پا سکوں۔ آپ نے فرمایا معاذ جو بات آپ نے پوچھی ہے بہت مشکل ہے، سوائے اس کے لیے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ لہٰذا فرض نمازیں ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو اگر ممکن ہو تو، اور کبائر سے بچو، اب کبیرہ گناہ جتنے ہیں نا سب خواہشات ہیں، انسان خواہش میں پڑھ کے کبیرہ گناہ کرتا ہے نا، تو کبائر سے بچو۔ بات پھر آ کر کہاں رکتی ہے؟ خواہشات پر۔ نفس کو قابو میں رکھو، کنٹرول یور سیلف کنٹرول سیکھیے۔ اب اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اللہ نے بنیادی باتیں تو آپ پڑھ چکے ہیں نا پیچھے، ایمان لاؤ، نماز ادا کرو، انفاق فی سبیل اللہ کرو، وقت آنے پر جہاد کرو، صبر کرو۔ کب؟ تنگی میں، پریشانی میں، جنگ میں بتایا۔ اب کچھ اور باتیں بتا رہے ہیں اللہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، حکم دیتا ہے تمہیں، ان کے تو ادو، ادا کر دو، الاماناتی، امانتوں کو، الہیہا، اس کے اہلوں کو۔ اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے امانتیں انہیں واپس لوٹا دو جو اس کے مالک ہیں، یعنی امین بنو، امین بنو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے نا، کیا؟ امین۔ کب ملا؟ نبوت سے پہلے۔ اور نبوت کے بعد کیا عالم تھا؟ اچھا، کیا ثبوت ہے؟ جی ماشاءاللہ۔ اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی نا، قتل کے منصوبے بنا رہے تھے، تو امانتیں کس کے پاس رکھوا رہے تھے؟ ایسے امین ہیں آپ؟ امانت واپس لوٹا دینا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کا بڑا اجر ہے۔ امانت میں یہ چیز شامل ہے کہ جیسے لی جائے ویسے واپس کر دی جائے۔ پھر کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خراب نہیں ہوتی، تب بھی بلا اجازت انہیں استعمال نہ کیا جائے، اس کا نفع نہ اٹھایا جائے۔ پھر امانت میں چیزیں ہی نہیں ہوتی، امانت میں راز بھی ہوتا ہے۔ کسی نے راز دیا تو اس کو یہ کہہ کر شیئر مت کرو، اچھا کسی نے دسی مت، میں تینوں دس رہی ہوں، راز دی گل ہے، اور گھومتی گھومتی وہیں پہنچ جائے جہاں سے چلی تھی۔ اور آپ دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے پڑھا نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کوئی بات شیئر کی، اور اللہ کریم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو کہا کسی کو بتانا مت، اور انہوں نے کس سے شیئر کر دی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اللہ نے ناراضگی ظاہر کی۔ اب آپ اللہ کی امانت دیکھیے، اللہ نے بات بتائی؟ بات نہیں بتائی، لیکن ان کی غلطی کو انڈیکیٹ کر دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر الا کیا نا، 1 مہینے کا، ناراض ہوئے نا دونوں بیویوں سے۔ بات بھی امانت ہے، یہ ہمیں ٹیچ کیا گیا، بات بھی امانت ہے۔ تو اگر کسی نے مجھے امانت دی اور کہا کہ میرا راز کسی کو مت بتانا، تو یا تو راز رکھ سکتے ہو تو راز لو، نہیں رکھ سکتے تو وہی منع کر دو کہ بھئی میں آپ کا راز رکھنے کا اہل نہیں ہوں، مجھے نہیں دیں، میں اس امانت کو نہیں رکھنا چاہتا۔ اچھا ایک امانت اور ہوتی ہے، مشورہ، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ بھی امانت دار ہوتا ہے۔ تو صحیح مشورہ دینا پوری نیک نیتی کے ساتھ، لکو نہ لینا، کوئی بات، کوئی لکونہ نہ رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ امانت۔
دوسرے کے حق ادا کرنا یہ بھی امانت ہے. بچوں کے حق ادا کرنا. حق میں پرائیورٹیز ہوتی ہیں، یعنی باپ کے حق کی نسبت عورت کے لیے شوہر کا حق زیادہ ہے کہ نہیں، اور بیٹے کی نسبت بھی شوہر کا حق زیادہ ہے. ہوتا ہے نا، ایک وقت آتا ہے کہ بیٹوں کے اور ابا جی کے درمیان جو ہے نا ایک مقابلہ سا شروع ہو جاتا ہے. ایک ٹائم ہر فیملی پر آتا ہے، اس وقت بیوی کا ووٹ کدھر ہونا چاہیے؟ شوہر کی طرف، کیونکہ شوہر کا حق زیادہ ہے. اچھا، بھتیجے پر بیٹے کے حق کو فوقیت ہے کہ نہیں ہے؟ بھتیجے کے حق پر بیٹے کے حق کو فوقیت ہے. بہو کا حق بیٹی کے حق سے زیادہ ہے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے، اس کے کئی حقوق ہیں. ساس کا حق ماں کے حق سے زیادہ ہے، یہ بھی بہوؤں کو بتائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ساتھ رہتی ہے اور اس نے آپ کے لیے زیادہ قربانی دی ہے آپ کی ماں کے نسبت. آپ کی ماں نے آپ پر قربانی دے کر کوئی یہ نہیں کمال نہیں کیا، اس نے تو دینی تھی. ساس جو کچھ کرتی ہے وہ زیادہ اہم ہے کیونکہ وہ قربانی دیتی ہے. اور بہو جو خدمت کر رہی ہے وہ بھی احسان کر رہی ہے، اسلام والا احسان، اردو والا احسان نہیں، اسلام والا احسان کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا. لہٰذا اس کا حق بھی بیٹی سے اولا ہو گیا. آپ کے پڑوسی کا حق راہگیر سے زیادہ ہے، اور آپ کی ملازمہ کا حق آپ کے پڑوسی کے برابر تقریباً ہو جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں زیادہ بھی ہو جاتا ہے، اور ایک انجان راہگیر سے زیادہ ہے. فقیر کو دینے سے زیادہ حقدار ہے آپ کا کام والا، کیونکہ اس کا آپ پر زیادہ حق ہے. تو حقوق ادا کرنا بھی امانت میں ہے، اور آپ کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ کس کا حق زیادہ ہے. پھر بعض صورتوں میں بعض کے حقوق کم ہوتے ہوئے زیادہ ہو جاتے ہیں. جیسے اگر آپ کی ملازمہ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے ہو گیا، یا اس کے گھر میں کوئی اور بڑا ڈیزاسٹر، گھر کی چھت گر گئی، کچے گھر ہوتے ہیں ان کے، آپ کے بیٹے کو موبائل چاہیے نیا، پرانا ہے مگر وہ کہہ رہا ہے نیا، میں نے فلانا ماڈل لینا ہے. اب بنیادی طور پر بیٹے کا حق زیادہ ہے ملازمہ سے، لیکن اس ایمرجنسی میں ملازمہ کا حق بڑھ گیا اور بیٹے کا کم ہو گیا. تو حق بھی امانت ہوتے، ان کی بھی ادائیگی ہوگی اور ان کا سوال ہوگا. علم بھی امانت ہے، بخالت مت کیا کریں. جب میں ایڈوائز کروں کہ میں نے یہ چیز بتائی ہے، جو ایبسنٹ ہے ان کو پہنچائیں تو ان کو پہنچایا کریں. یہ بھی بددیانتی ہے، کیونکہ میں جب آپ کو امانت سونپ کر فارغ ہو جاتی ہوں اپنے ذہنی طور پر، تو پھر آپ پر امانت آ گئی اور آپ نے ادا نہیں کی، یہ آپ کا قصور ہے. اور آپ کو پتا ہے بددیانت کے ساتھ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ جو بددیانت ہیں کیا کیا جائے گا؟ وہ تو وعدہ خلاف کے لیے ہے. ان کی بددیانتی جو ہے نا توق بنا کر گلے میں ڈالی جائے گی. جو بھی انہوں نے خیانت کی ہے وہ ان کے گلے میں توق بنا کر ڈالی جائے گی. یہ قیامت کی سزا ہے. پھر جہنم کی سزائیں تو الگ ہے. لہٰذا کسی چیز میں بددیانتی نہیں کرنی. ایسا نہ ہو کہ آپ علمی بددیانتی کا شکار ہو جائے، یہ بھی نہیں کرنا، ٹھیک. پھر آپ کا بیان بھی جو ہے نا وہ امانت ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کوئی کسی معاملے میں آپ سے کوئی گواہی لی گئی، گھر کا ہی معاملہ ہے، تو وہ بھی پھر ایک جو ہے نا امانت ہے. پھر کسی کا کوئی عیب آپ کے علم میں آ گیا، وہ بھی امانت ہے. اچھا، مردے کو نہلانا ہے نا، تو مردے کا راز بھی امانت ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ کسی خاتون سے ملی، خود بھی آپ خاتون ہیں، تو آپ نے اس کو دیکھا تو اس کا وہ خوبصورت ہے یا وہ بدصورت ہے، تو نہ اس کا عیب بیان کرے اور نہ اس کا حسن بیان کرے مردوں میں بیٹھ کر. خصوصیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی ان عورتوں کی آپ نے برائی اور مذمت فرمائی جو مردوں کے سامنے اپنی عورتوں کا، مسلمان عورتوں کا ایسا نقشہ کھینچے کہ تصویر کھینچے جائے. خرابی پیدا ہوتی ہے نا اس وجہ سے. تو اپنے مردوں میں بیٹھ کر ویسے ہلکی پھلکی سے کسی کی تعریف کر دی کہ بھئی بچی پیاری ہے، اس کی بیٹی پیاری ہے، اس کی بہن، تو وہ تو ایک نارمل بات ہے، چلو ہو گئی. لیکن ایسی تعریف کرنا کہ اس کی آنکھیں ایسی اور اس کے بال ایسے اور اس کے گال ایسے اور اس کے ہونٹ ایسے، تو پھر آپ اپنے ہی گھر والوں کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی. اسی طرح کسی کا عیب دیکھ لیا، آپ نے کسی کو مساج کیا تو کوئی عیب دیکھ لیا،
پوشیدہ ہے، کوئی داغ ہے، کوئی دبا ہے، کوئی اور ایسا مسئلہ ہے اور اس نے کسی کو نہیں بتایا ہوا تو ڈنڈورا مت پیٹے. ہر وہ چیز جو اگلے نے راز رکھی ہے وہ امانت ہے. پھر ایک دوسرے کے نام جو پیغامات دے دیے جاتے ہیں نا، فلاں کو میرا سلام پہنچا دینا، یہ بھی امانت ہوتے ہیں. اگر پہنچا سکتے ہیں تو ذمہ داری لیں، نہیں پہنچا سکتے مت ذمہ داری لیں. تو یاد رکھیں امانتوں کا سوال کیا جائے گا، اور امانت ادا نہ کرنا کس چیز کی علامت ہے؟ سبحان اللہ، منافقت کی. احسنتی، منافقت کی 4 بنیادی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 4 پائے گی وہ تو پکا منافق ہے، اور جس میں ایک پائے گی منافقت کا ایک حصہ پایا گیا، ان کے 1/4 منافقت پائی گئی. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. تو پھر ہمیں اپنے اندر کیا پیدا کرنی ہے؟ امانت داری. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی سنتوں میں کیا ہے؟ امانت ایک. تو امانت پیدا کرنی ہے. قرآن آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ بھی آپ کے پاس امانت ہے. کس کی؟ اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ امانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہینڈ اوور کی نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا حکم دیا ہمیں؟ بلغوا انی ولو آیا. وہاں پر تو جو موجود تھے ہم ان میں شامل نہیں ہیں. آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے ایک آیت تمہیں پہنچی ہے وہ بھی آگے پہنچاؤ. یہ بھی امانت ہے. اس امانت کا بوجھ سینے پر اٹھا کر نہیں مرنا، پہنچانا ہے جہاں تک پہنچا سکے. سمجھ آئی بات؟ چلیے. وَإِذَا، اور جب حکم تم فیصلہ کرو تم بین الناس، لوگوں کے مابین، ان یہ کہ تحکمو تو فیصلہ کرو بالعدل، عدل کے ساتھ. جب لوگوں کے مابین تمہیں فیصلہ کرنے کے لیے بٹھایا جائے تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. یہ فیصلہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. خاندان کا جھگڑا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بچوں کے درمیان، عدالت میں بیٹھے ہیں، جہاں بھی فیصلہ کر رہے ہیں عدل کریں. عدل کا طریقہ کیا ہے؟ دونوں فریقین کی بات سنیں، اور صرف بات ہی مت سنیں بلکہ ثبوت بھی دیکھیں، تحقیقات بھی کریں. جہاں تک ممکن ہو بات کی چھان پھٹک کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی رضی اللہ عنہ کو یمن کا کچھ عرصے کے لیے قاضی بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی کبھی فریقین کی بات سنے بغیر فیصلہ مت کرنا، یعنی دونوں کی بات سنے بغیر فیصلہ مت کرنا. تو ہمیشہ دونوں کا بیان سنیں اور غور کریں، اور تھوڑا حالات کو اگر جج کر سکیں تو اور بھی اچھا ہے. اگر کوئی غیر جانبدار بندہ محسوس ہوتا ہو تو اس کا بیان لے لیں. تھوڑا حالات کو جج بھی کریں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہوگا کیا اور کیسے ہوگا. تو حتی الامکان عدل کی کوشش کریں. اور عدل کے لیے ہمیں اصول کیا دیا گیا؟ کسی کا شک کی بنا پر سزا سے بچ جانا ایک بے گناہ کے سزا پانے سے بہتر ہے. لہٰذا جب تک یقین نہ ہو کسی کے لیے سزا کا فیصلہ مت کریں. عدالت، یہ جو عدل ہے یا عدالت ہے، عدالت بھی کہہ لیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. عدل کے مختلف پہلو ہیں. ایک ہے معاشی عدل، معیشت کے یکساں مواقع سب کو میسر ہونے ضروری ہیں. دوسرا ہوتا ہے معاشرتی عدل، معاشرے میں سب کو اس کا صحیح مقام ملے، جو جس قابل ہے وہ پائے. یہ گھروں کے اندر عدل رکھنا، بچوں میں عدل رکھنا، اس میں آ جاتا ہے. اور تیسرا ہے عدالتی عدل، عدالت کے لیول پر انصاف کرنا. تینوں کا ہونا ضروری ہے. اگر نہیں ہوگا تو معاشرے میں انتشار برپا ہوگا، جیسے آج ہمارے معاشرے میں. پتہ ہے کیوں؟ نہ ہمیں عدالتی لیول پر عدل ملتا ہے، نہ ہی معاشی عدل موجود ہے، اور نہ ہی معاشرے میں باہم گھروں کے اندر یا رشتوں کے اندر عدل و انصاف رائج ہے. علی رضی اللہ عنہ نے کہا ایک کافر معاشرہ سروائیو کر سکتا ہے، ایک ظالم معاشرہ سروائیو نہیں کر سکتا. تو آج آپ دیکھتے ہیں نا اہل مغرب کی سوسائٹیز میں سکون ہے عدل کی وجہ سے، اور ہمارے یہاں جو بے سکونی ہے ہم اس کو لا کر گھما پھرا کر اسلام پہ ڈال دیتے. وہ اسلام کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اسلامی قوانین نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اور اسلام کا ایک بڑا قانون کیا ہے؟ عدل رکھنا. ہر کسی کو عدل رکھنے کا حکم ہے. ماں باپ بچوں میں رکھے، شوہر بیویوں میں رکھے، ہم اپنے سب لوگوں میں رکھے،
حکمران رعایا میں رکھیں اور قاضی عدالتوں میں رکھیں، ہر کوئی عدل رکھے، تو پھر عدل کے نتیجے میں سکون آئے گا۔ تو برابری رکھنا شرط ہے، عدل کرنا شرط ہے۔ عدل کیا ہے؟ ہر کسی کو اس کا حق دینا، جو وہ ڈیزرو کرتے اس کو مل جائے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا جب فیصلہ کرنے کے لیے بٹھایا جائے، حتیٰ کہ آپ کسی کو چیز بانٹنے کے لیے بیٹھے ہیں، میراث تقسیم کرنے بیٹھے ہیں، یا آپ کے شوہر پھل لائے ہیں اور آپ بچوں کو تقسیم کرنے بیٹھے ہیں، تو پورے عدل کے ساتھ سب کے حصے دیں، فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم نے گھروں میں بھی اصول بنایا ہوا ہے نا، اے چنگیاں بوٹیاں اپنا والی کڑ لو اور ہڈیاں کڑیاں کھا لیں، یہاں سے بنیاد پڑتی ہے، یہاں سے ہم ڈنڈی مارتے ہیں، پھر ساری عمر ڈنڈے پڑتے، ساری عمر ڈنڈے پڑتے۔ لہٰذا عدل، عدل، بچوں میں عدل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ایک بیٹے کو غلام دیا ہے۔ آپ کو پتا تھا ان کے زیادہ بیٹے ہیں، آپ نے فرمایا باقی بیٹوں کو بھی دیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یا تو ساروں کو دو، اور نہیں دے سکتے تو اس سے بھی واپس لو، ٹھیک ہے؟ تو بچوں میں عدل رکھیں، ضروری ہے۔ جب ہم عدل نہیں نہ کرتے، پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بچے ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے، قصور ہمارا ہوتا ہے، سزا بچے کاٹتے۔ اور جب حکمران عدل نہیں کرتے تو عوام ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے، جیسے آج ہم ہوئے ہوئے۔ تو محبتوں کی بنیاد کے لیے، محبت کی بنیاد رکھنے کے لیے عدل ضروری ہے، جس کا جو حق ہے اسے ادا کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، نعما، کتنی اچھی، یعظکم بہ، نصیحت کر رہا ہے تمہیں اس بات کے ذریعے۔ اب اللہ نصیحت کر کے پھر خود تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو اللہ تمہیں کتنی اچھی بات کے ذریعے نصیحت کر رہا ہے، نصیحت تو کر رہا ہے اور کتنی اچھی بات کے ذریعے کر رہا ہے۔ تمہیں امانت کی ادائیگی اور عدل کے برقرار رکھنے کا حکم دے رہا ہے، کیسی عمدہ نصیحت کر رہا ہے تمہیں، تو پھر اس نصیحت کو قبول کیجئے۔ ان اللہ کانا سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، لہٰذا اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ مجھ سے بچ جاؤ۔ حساب تو ہوگا، امانتیں ادا کرو گے، عدل کرو گے اپنی قوت برابر، تو میرے ہاں تمہارے لیے جنتیں ہیں۔ امانتیں کھا جاؤ گے اور لوگوں کے حق کھا جاؤ گے، عدل نہیں کرو گے، ظلم کرو گے، تو میرے ہاں بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ Decision will be yours, choice will be yours۔ اللہ رب کریم ہمیں اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔